نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی انجام الفت ہے، یہی مرنے کا حاصل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے ایمان والو، رمضان شریف کی 17 تاریخ اور دن اسلام کی تاریخ کا افضل ترین دن اور تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جو واقعہ پیش آیا، اس کی اہمیت و وفادیت کا تقاضا ہے کہ ہر سال اس ماہ مبارک میں اس کو ضرور بیان کیا جائے اور سنا جائے، یعنی غزوہ بدر جو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کی 17 تاریخ 2 سن ہجری جمعہ کے دن پیش آیا۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور تھا، اسی لیے اس کے آس پاس کی آبادی اور دیہات کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ یہ دیہات یعنی یہ گاؤں اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی جب حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے تو جنگ بدر میں ضرور جائیں، یعنی غزوہ بدر کے مقام پر ضرور حاضری دیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، 4 پارہ اور 4 ہی رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا ہے، گویا قرآن شریف یہ بتانا چاہتا ہے کہ کسی بھی میدان میں فتح و کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ظاہری اور مادی طاقت و قوت نہیں ہے۔ دیکھیے، میدان بدر میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے تو بڑے کمزور تھے، ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، تعداد میں صرف 313 تھے اور دشمن کی تعداد 950 تھی۔ مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، 6 ذرہ، 8 تلواریں تھیں، جبکہ دشمن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ بکثرت ذرہ اور دوسرے ہتھیار موجود تھے، اور کھانے کا معقول انتظام بھی تھا کافروں کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں کمزور مسلمانوں پر کرم فرمایا اور ان کی مدد کی تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کامیابی و کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ 10واں پارہ پہلا رکوع ہے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا،
اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوئی سنیں۔ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد میدان جنگ میں کم نظر آنے لگی تاکہ مسلمان دشمن کی کثرت دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور قرآن مقدس فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، تیسرا پارہ 10واں رکوع ہے، انہی آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، کنز ایمان کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری مدد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ کے دوران کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی ہے، یعنی زائدہ نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے کافروں پر مسلمانوں کا ڈر اور خوف طاری ہو گیا تھا اور کافروں کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی امدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 9واں پارہ 15واں رکوع ہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ تیسری مدد جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی تیسری مدد اس طرح کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا، اور صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا، تمام صحابہ اکرام نے اسلام پر فدا ہونے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی کا وعدہ کیا۔ گویا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، اور ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ جنگ کی رات سب سوتے رہے، لیکن کائنات کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے اسلام کے ان سپاہیوں کے لیے فتح و کامرانی کی دعا کرتے تھے، دعا کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو مسلمانوں کی صفوں کو درست کیا، جنگ کی تیاریاں مکمل ہوئی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور عرض کی اے اللہ تعالی، اب تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہم ان تحلق ہذہ العصابۃ الیوم لا تعبد، بخاری اور مسلم اور مشکات شریف کی حدیث ہے، یعنی اے اللہ تعالی، اگر مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو تو نے ہلاک ہونے جانے دیا تو پھر تیری بھی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی کے حکم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ جب جنگ پورے زور پر آئی تو ان فرشتوں نے اپنا کام پورا کیا کہ تلوار لگنے سے پہلے سر کٹتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ کافروں کے منہ اور ناک پر کوڑوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور یہی فرشتوں کو خدا کا حکم تھا۔ غور کیجئے کیسی زبردست مدد ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ دشمن پر مار پڑ رہی ہے اور مارنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ قوت و قدرت والا اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، تیسرا پارہ 10واں رکوع ہے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز جنگ بدر میں ایک آواز آ رہی تھی،
اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، مسلم شریف اور مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ حیض دم آگے بڑھو، حیض دم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ حق و باطل کی اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان بے سر و سامان اور لشکر کے مجاہدین کی کل تعداد 313 تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو 3 گنا زیادہ کافروں کے لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دوسرا پارہ 17واں رکوع ہے۔ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔